نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ 3 مرتبہ قسم کھائی، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بات سن کر صحابہ کرام کیسے کانپ اٹھے ہوں گے، کیسے لرز گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا چکے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ سبھی صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے۔ آخر کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی اظہار رسائی کی وجہ سے، جس کی بدہلکی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے، اور کئی پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ تو وہ بہت بڑے بڑے گناہوں کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ذرا سی بد اخلاقی ہے، ذرا سی بدہلکی ہے، یا کہیں گے کہ یہ اچھے کردار کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہیں گے پر اس بات کو بڑے گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں کریں گے۔ کبیرہ گناہ تو بہت بڑی شے ہے، پر اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف جیسی بڑی کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے اونچا درجہ تو روایت کا ہے ہی نہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا وہ صاحب ایمان، امتی حضور کا۔ امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفائے عہد نہیں تو دین نہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ آپ اس بات کو کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لینا کہ جسے کوئی بھی آ کر آسانی سے رد کر سکتا ہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے؟ پھر وہ ایمان ٹکے کا ہوا، کیا قدر و قیمت ہے اس ایمان کی؟ ایمان ہو اور اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، ایمان ہو اور کردار کو نہ بدلے، ایمان ہو اور عمل کو نہ بدلے، تو کس مرض کی دوا ہے وہ ایمان؟ ایمان ہو اور چوری ہو جائے، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ کوئی شراب پینے والا تب مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ پر اس بات کا ایک پہلو، ایک رخ اور بھی ہے، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، اچھی طرح سے سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو ایسے غلط سمجھتے ہیں جیسے کوئی قانونی بات ہے۔ یہ قانونی ایمان کی نہیں بلکہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر قانونی ایمان کی بات ہوتی تو پھر تو شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا تو کافر ہو گیا۔ اس لحاظ سے جس شخص کا ایمان نہیں، جو ایمانت دار نہیں، پھر تو وہ کافر ہو گیا۔ نہیں، کوئی چوری کرنے والا، کوئی شراب پینے والا، کوئی زنا کرنے والا مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا۔ یہ اس ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل سے نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے دل میں اس بات پر ایمان نہیں تھا، تبھی آپ نے وہ غلط کام کیا کہ وہ انسان کافر ہوا کہ نہیں، وہ انسان صاحب ایمان ہے کہ نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے باریک بال جیسا کسی بات میں فرق ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان جیسے بڑے نتیجے نکل آتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے علماء نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر بندے میں ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ انہوں نے کتنی آسانی سے یہ نظریہ نکال دیا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی؟ یہ علماء کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں ایک قاری صاحب ہے، بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ لوگوں کے بارے میں جنت اور دوزخ جیسے فیصلے کر دینا کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، فلاں نے یہ کہا ہے تو وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔
کھڑے کھڑے قیامت اور آخرت جیسے فیصلے کر دینا، اور لوگ قانونی فیصلے بھی اب اسلام کی بنیاد پر کرنے لگے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قانونی ایمان صرف اور صرف دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا۔ کچھ ناسمجھ لوگ تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب ہے اور دوزخ ہم پر حرام ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو جیسے یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں فیصلہ صرف اور صرف اتنا ہی ہوگا، کافر تھا یا مسلمان، بس بات ختم۔ کچھ بھی کیسا بھی ہو، آپ تیسری کیٹیگری طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات صرف دو ہی ہیں۔ میں نے آپ کو صرف اور صرف یہ بات سمجھانی ہے کہ قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں صرف دو ہوں گی، مسلم یا غیر مسلم۔ اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی ہو سکتا ہے، لیکن منافق کوئی قانونی اعتبار سے نہیں۔ دنیا میں ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے، ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے تھے۔ آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا، لیکن لیگل طور پر وہ مسلم ہی ہے، باقی سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سبھی نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔